السلام علیکم. تو دوستو، آج کی اسٹوری بلی. یہ بلی جو ہے بہت زیادہ مجھے اس پہ بہت تنقید ہے. بھائی بلی جو ہوتی ہے کیٹ، اکثر کہا جاتا ہے کہ جنات اگر چاہے مطلب جلدی کسی چیز کا روپ دھارے تو وہ بلی ہے. وہ بہت جلدی بلی کا روپ دھار لیتے ہیں. تو بلی کا جو ہے ہارر سٹوریز سے کافی گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مجھے بلی پر بہت تنقید ہوتا ہے، اسپیشلی رات کے ٹائم. تو بلی سے مجھے اکثر رات کے ٹائم بہت ڈر لگتا ہے دوستو. تو یہ سٹوری بھی یہاں ہمارے ایک نیبر کی ہے. وہ کہتا ہے کہ رات کے ٹائم میں آفس سے آ رہا تھا تو بارش بہت ہوئی تھی. یار کراچی میں جب بارش ہوتی ہے نا، تو یہ کراچی کا ایک ایسا مثال لے لو تم لوگ کہ جیسے لوٹے میں پانی بھر گیا، یعنی پھر نکلتی ہی نہیں ہے پانی. تو اس نے کہا کہ میں نے 3-4 گلیاں اس دن چینج کی کہ چلو اس گلی سے نہیں جاتا، اس سے جاتا ہوں. وہ بھی بالکل پانی سے بھرا پڑا. تو میں نے کہا چلو اس سے نہیں جاتا، اس سے جاتا ہوں. اسی طرح ایک جگہ پہ میں ایسے آیا کہ پھر مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر تک کون سی گلی ہے. یعنی ہر گلی دوسری گلی میں نکلتی تھی، ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں چاہتا تھا کہ شارٹ کٹ لے لوں کیونکہ ٹائم بہت ویسٹ ہوا تھا میرا. تو اب ایک بلی میرے پیچھے تھی. تو میں یار جس گلی سے جاتا وہ بلی میرے پیچھے ہوتی تھی. اور یہ رات کے 10 بج رہے تھے، جبکہ گرمیوں کا موسم تھا، سردیوں کا نہیں تھا دوستو. اس لیے زیادہ امیجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس چائے میں ہاتھ میں چائے کا کپ اور چادر اوڑھے بیٹھے ہو آپ لوگ. بس یہ ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا اور بارشیں شروع ہوئی تھی. وہ مونسون کی جو بارشیں کہتے وہ. تو وہ کہتا ہے کہ یار ایک جگہ پہ 2 راستے آئے، یعنی چوک نما جیسی جگہ. تو میں وہاں کھڑا ہو گیا کہ مجھے کون سے راستے سے جانا. تو بلی بھی کھڑا ہو گیا اور دونوں یعنی ایک راستے پہ میں تھا جبکہ 2 سامنے تھے کہ کس گلی سے جاؤں تاکہ گھر جلدی پہنچوں. تو وہ بھی اسی جگہ پہ یعنی بالکل بارڈر پہ بیٹھا تھا وہ بلی، کہ مطلب مجھے وہ بھی شاید جیسے راستہ بھول گیا ہو کہ اس کو کس جگہ پہ جانا چاہیے. تو میں نے خیر 2-3 مرتبہ تو مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر مجھے بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ بلی میرے ساتھ بہت زیادہ جو ہے پیچھے سے کبھی پیچھے آ رہا ہے تو کبھی آگے ہو جاتا ہے. تو میں نے ایک گلی میں ٹھن لی. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ بلی جو ہے نا وہ دوسری گلی میں چلی گئی. تو میں نے کہا چلو بلی تھی، جن نہیں تھا. اب میں آگے جا رہا ہوں تو وہاں بھی تھوڑا پانی جمع تھا. جیسے ہی میں نے اپنے یہ جو کیا کہتے اس کو پانچے کیا کہتے اس کو یہ شلوار توڑی اوپر کی تاکہ میرے جو ہے کپڑے گیلے نہ ہو جائے. تو میں نے دیکھا وہ بلی بالکل میرے پاؤں کے نیچے آ گئی. جیسے میں نے قدم لی، وہ حالانکہ اس سے پہلے وہ دوسری گلی میں ٹھن لی تھی، اس نے وہ نہیں تھی. میں بھی ڈر گیا، وہ مجھ سے ڈرا. اس نے بھی چھلانگ لگائی، میں نے بھی پانی میں چھلانگ لگائی. مجھے بہت غصہ آیا اس پہ. خیر وہاں کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے. میں نے اپنے کپڑے تھوڑا ٹھیک کیے اور پھر سے چلنے لگا. یار اب ایک آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا گھر تک جانے کے، لیکن بلی جو ہے میں کبھی ایک راستے میں جان بوجھ کے نکلتا تھا، کبھی دوسری. جہاں دیکھتا تھا بلی ہوتی تھی، جہاں جاتا تھا بلی ہوتی تھی. اس کو چھوڑ کے میں چپکے سے کسی اور گلی میں انٹر ہوتا تو جب سامنے جاتا تو بلی سامنے سے آ نکلی ہوتی تھی. جیسے اس نے میری جو وہ ایک خوشبو ہوتی ہے ہر انسان کی نا، پرفیوم کی یا اس کی جو باڈی کی ہوتی ہے، جیسے اس کو سونگھتے ہوئے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے. تو میں بہت ڈر گیا. اب میں کافی مطلب روڈ پہ آیا اور تیز تیز چلنے لگا. روڈ پہ بہت سارے لوگ تھے، پھر گاڑی آتی. میں بھول گیا تھا بلی کو. اب روڈ سے جیسے ہی میں اپنی یعنی جس گلی میں میرا گھر تھا اس میں اب صرف 5 منٹ کا راستہ رہ گیا تھا. میں جیسی گلی میں انٹر ہوا تو بلی میرے گھر کے گیٹ کے بالکل پاس کھڑی تھی. وہی بلی بلیک. لازمی نہیں ہے کہ یہ وہی بلی، لیکن یہ بھی لازمی نہیں کہ یہ کوئی اور بلی تھی، کیونکہ 10-15 بلی آتی پھر، کیونکہ ہر گلی میں وہی بلی میرے پیچھے تھی. تو وہ میرے بالکل یعنی اتنا بڑا روڈ میں نے جو ہے راستہ جو ہے میں نے طے کیا، وہ پھر میرے گھر کے
میں بہت ڈر گیا. میں نے اس کو اس طرح مطلب جیسے وہ مجھے کھا جانے والے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے بیل جیسے ہی بجائی، دروازہ کھلا. میں اندر جاتے ہوئے ڈائریکٹ دروازہ بند گیا کہ اب یہ اندر نہ آئے، اور میں بہت ڈر گیا. ٹھیک ہے، اب میں سو گیا. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کے سائیکو میں ہوتا ہے، تو اس نے کہا ایسا نہیں تھا. اب جیسے ہی میں سو گیا تو نیند میں وہی گلی آتی، وہی میں جا رہا تھا، وہی مطلب تھکا تھکا سا. تو وہی بلی مجھ سے آگے ہی کبھی پیچھے ہو جاتی، کبھی آگے. تو میں کسی سے کہتا ہوں خواب میں کہ یار یہ بلی مجھ سے کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ اپنے راستے پہ کیوں نہیں جاتی ہے، تو میرے پیچھے پڑی ہے. تو وہ جو بھی تھا اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ اس لیے کیونکہ یہ تو بلی ہی نہیں ہے، یہ تو صرف تمہیں تمہارے گھر تک پہنچانا چاہتا ہے. تو میں نے کہا کیوں، مجھے کیا ہو رہا ہے اتنے مطلب 10 بجے کے ٹائم کیا ہوگا میرے ساتھ جو یہ مجھے گھر تک پہنچانا. تو اس نے کہا نہیں، یہ جو ہے آج تمہاری مدد کرنا چاہتے، یہ اصل میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہے. تو اچانک میرے کانوں پہ میاؤں میاؤں کی آواز ہوئی، تو میری آنکھ کھلی. تو میرا جو ہے زور زور سے دل دھڑکنے لگا، کیونکہ خواب میں بل اور پھر اچانک بلی کی آواز. میں نے ڈائریکٹ دروازہ کھولا. گرمیوں کا سیزن تھا، ہم دروازے بند نہیں کرتے تھے کیونکہ بہت گرمی ہوتی تھی، لیکن بارش بہت ہوئی تھی تو وہ رات کافی ٹھنڈی تھی، تو ہم نے دروازہ بند کیا تھا. تو اس نے کہا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ بلی بالکل میرے دروازے کے سامنے تھی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بلیک کلر کی وہی بلی تھی یا کوئی اور، لیکن بلی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے ڈائریکٹ دوبارہ دروازہ بند کیا اور سو گیا. اور آج تک میں سوچتا ہوں کہ یار بلی کا مطلب کیا واسطہ تھا اس سارے پہ. اور پھر میرے خواب میں جو شخص آیا کہ وہ بلی تو تمہیں راستہ، اور پھر مجھے چند سیکنڈ کے لیے فیل بھی ہوا تھا اس وقت کہ یہ تو جیسے مجھے راستہ دکھا رہا ہوں، مجھ سے کبھی آگے کا آگے، اور جہاں میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ بھی کھڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ میرے ساتھ ایک بلی کا واقعہ ہوا تھا، اور پھر اس بلی کو پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا ان رستوں پہ. اور بلیک تو بہت سارے بلی ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح مجھ سے مطلب چپک کے نہیں، بس رہ جاتے، جہاں میں دیکھتا ہوں وہی ہی رہ جاتے ہیں وہ بلی. اور دوستو آپ لوگوں سے ایک بات کہوں کہ لازمی نہیں ہوتی کہ میں آپ لوگ کو کوئی سٹوری سنا رہی ہوں تو پکچر ضرور آپ لوگ دیکھیں. ویڈیو جو بن رہی ہوتی ہے نا، جس پر ہم جو پکچر ڈالتے ہیں، تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ پکچر ہم اسی سٹوری کے پکچر نہیں ہوتے کہ ہم لاتے ہیں. یہ پکچر ہوتے آپ لوگوں نے دیکھو گے گوگل پہ اور اسی طرح پنٹرسٹ وغیرہ جو ایپ ہوتے اس پر لوگوں نے شیئر کیے ہوتے، پھر ہم لوگ اٹھا کے اسی طرح ویڈیو پہ ڈالتے ہیں. تو جس سے ہمارے لیے بہت زیادہ وہ کریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر ری یوز میں آ جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کی بچوں کی طرح عادت یہ ہے کہ کوئی بات آپ لوگ ویڈیو کے بغیر سنتے ہی نہیں ہو. جیسے بچوں کو آگے کارٹون لگا کے بچے دیکھتے نا، کارٹون کو دیکھتے آپ لوگ، ویسے ہی بچوں کو مطلب یہ جو میں طوطا لگاؤ، بچہ بالکل نہیں دیکھے گا. آڈیو لگاؤ کبھی نہیں سنے گا. لیکن اگر آپ وہ اس میں وہ ویڈیو ڈالو وہ مٹو کی، تو پھر تو بہت شوق سے دیکھے گا. تو آپ لوگوں کی بھی وہی مثال ہے، اگر ہم لوگ پکچر ڈالتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہو. تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو خوفناک واقعات ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم اب کہاں سے پکچر لائے. تو کوشش کریں میری ویڈیو پر آدھی جو ہے ویڈیو ہوتی ہے اور آدھی یہ آڈیو جیسے اب میں بول رہی ہوں. یہ میں جان بوجھ کے ایسا کرتی ہوں کہ عادت ڈالو یار، کچھ سنا کرو. لازمی نہیں کہ صرف دیکھتے رہو کہ ہاں یہ تصویر جنگل کی ہے، یہ ایک چڑیل کی ہے. یہ تو بس ہم لوگ نکالتے پنٹرسٹ سے، جس سے ہمارے لیے بہت ساری مصیبتیں کڑی ہوتی ہیں، ری یوز میں آ جاتے ہیں اکثر یہ. اور ہماری جو ہے آگے مونیٹائزیشن روک دی جاتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ یوٹیوبر ہیں، جو لوگ یوٹیوب سے مطلب باخبر ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے. تو پلیز یار یہ ہمارے اپنے پکچر نہیں ہوتے، یہ لوگوں نے شیئر کی ہوتے ہیں، ہم لوگ اٹھا کے یہاں پہ ویڈیو بنا لیتے، تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں. تو پلیز یار ریکویسٹ ہے میری کہ یہ جو اب میں بول رہی ہوں اور کوئی پکچر وغیرہ نہیں ہے تو اسی طرح سن لیا کرے. یہ تو بس سٹوری ہے. تو خیر کچھ نہ کچھ ہم ڈالتے رہتے اس پہ، لازمی نہیں. اوکے دوستو، آج کے لیے بس یہ. اور اگر سٹوریز پسند ہو تو وہی بات کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو مچ.